بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت ہی سخت قسم کا وظیفہ لائے ہیں، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ کی کوئی محبت ہے، اس کی آگے منگنی ہو جاتی ہے، یا کوئی آگے لڑکا ہے جس سے کسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اور اس کی آگے منگنی ہو جاتی ہے، تو اس منگنی کو ختم کیسے کرنا ہے۔ دوستو، اس معاشرے میں جینا آج کل کے دور میں نہایت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ چند لوگ ہمارے جو گرد و نواح میں رہتے ہیں، وہ اللہ واسطے ہمارے ساتھ بیر بنا لیتے ہیں۔ بغض اور حسد کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف دوسرے لوگوں کے کانوں میں کانا پھونسی کرتے ہیں، چک چکا کرتے ہیں اور ہمارے کام کو خراب کرتے ہیں۔ اسی طرح چند عورتیں ہوتی ہیں جن کے دل میں حسد اور بغض ہوتا ہے، اور وہ ایک شریف لڑکی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کی کہیں اگر بات چل رہی ہے شادی کی، وہ شادی توڑوا دیتی ہیں، بلکہ اس کی جب آگے منگنی ہو جاتی ہے تو یہ اس لڑکی کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر لڑکے کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور جو حاسدین ہیں، جو بغض رکھنے والے ہیں، وہ ان کے غلط بیانات ان کے کانوں میں ڈال کر جہاں آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ دو فریق کے درمیان مخالفت ڈلوا دیتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے نہایت ہی اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جہاں آپ محسوس کریں کہ آپ جائز کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ خواہ مخواہ تجربے کے لیے یا کسی کو خواہ مخواہ خراب کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ سورۃ القاریہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ تو اس کی کل 11 آیات ہیں۔ آپ نے پہلے 4 آیات کو پڑھنا ہے۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، ملکاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، باما ادرا کا ملکاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبوس، اس روز یا اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ تو اس میں ہولناک جو ہے قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، اس کے متعلق یہ منظر کشی کی گئی ہے، اور آگے بتایا گیا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے۔ بہرحال ہمارا مقصد پہلی 4 آیات کا ہے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر آپ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے یا آپ کی بات ختم ہو گئی ہے اور اس کی آگے کہیں منگنی ہو گئی ہے، اب آپ نہ تو ان سے کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ یہ بات کسی کو بیان کر سکتے ہیں، انتہائی آپ بے بسی کے عالم میں ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تاکہ جو آپ کے مخالف ہیں جن کی منگنی ہوئی ہے تو وہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور سورۃ القاریہ کی پہلی 4 آیات آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نیچے اس کے آپ نے نام لینا ہے۔ جس طرح جس لڑکی سے آپ کی بات ختم ہوئی ہے، لڑکی کا نام اب پہلے آپ بولیں گے البغض، آگے لڑکی کا نام، آگے بنت، آگے اس کی ماں کا نام، پھر آگے جس سے اس کی منگنی ہوئی ہے اس لڑکے کا نام، الا بغض لڑکے کا نام، اور بین لگا کر اس کی امی کا نام لیں گے، آپ اس کی ماں کا نام لیں گے، اور اس کے گھر کی طرف 3 پھونکے مار دیں گے۔ تو 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی منگنی ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی لڑکا ہے، کسی لڑکی کو اس نے دھوکہ دیا ہے اور آگے اس نے منگنی کروا لی ہے، تو اس منگنی کو توڑنے کے لیے وہ لڑکی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے۔ اول 3 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھے گی، اور سورۃ القاریہ کی پہلی 4 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر البغض لڑکے کا نام، بین لگا کر اس کی ماں کا نام، اور الا بغض پھر جس لڑکی سے اس کی منگنی ہوئی ہے
آپ کے علاوہ کسی اور سے اس نے منگنی کی ہے، لڑکی کا نام، پھر بنت لگا کر اس کی ماں کا نام، یہ آپ نے 3 دفعہ لینا ہے کہ ان کے آپس میں عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے، ان کی منگنی ٹوٹ جائے۔ پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور ان کے گھر کی طرف آپ نے پھونک مار دینا ہے۔ تو اس طرح 11 دن کے اندر اندر 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو ان کی آپس میں منگنی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر 2 فریق آپس میں مل کر آپ کو خواہ مخواہ خراب کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ جینا دو بھر کر رکھا ہے، ان کی علیحدگی ضروری ہے، تو ان کے لیے بھی آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے جو طریقہ میں نے بتایا ہے۔ اسی طرح چند عورتیں یا 2 عورتیں آپس میں مل کر کسی عورت کو خراب کر رہی ہیں، اس کا کام بگاڑ رہی ہیں، ان کی علیحدگی، ان کی جدائی کرنا مقصود ہے، ضروری ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گی جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ منگل والے دن دوپہر کو 12 بجے آپ نے ایک کاغذ سفید لینا ہے، اس پر چورس کھانا بنانا ہے، اور چورس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کتاب میں چوڑائی چھوٹی ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے، اس طرح چھوٹا سا کھانا بنانا ہے۔ اس کھانے کے اندر آپ نے لکھنا ہے سورۃ القاریہ کی یہ پہلی 4 آیات، ان کو لکھ کر نیچے آپ جن 2 کے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، عداوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا جن 2 فریقوں کے درمیان منگنی توڑوانا چاہتے ہیں، ان کے نام اس طرح لکھیں گے کہ البغض فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں سے مراد ہے کہ لڑکی کا نام، لڑکے کا نام اور اس کی امی کا نام، آگے الا بغض، بے غین زواد بغض، الا بغض، آگے آپ اس کا لڑکی کا نام فلاں بنت فلاں، جب لڑکی کا نام آئے گا تو بنت لگے گا اور لڑکے کا نام آئے گا تو بن لگے گا۔ یہ لکھ کر اس کاغذ کو آپ نے لپیٹ لینا ہے۔ پھر آپ نے سفید کپڑا لینا ہے جو درزی کی دکان سے مل جاتا ہے، جو پہنا ہوا نہ ہو، وہ ایک آپ نے ٹاکی لے لینی ہے، اس میں آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے، اور قبرستان میں جا کر پرانی قبر کے سرہانے آپ نے کم از کم آدھا فٹ 1 فٹ گڑھا کھود کر اس میں اس کو دبا دینا ہے۔ تو چند دنوں کے اندر اندر ان کے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اگر لڑکے نے منگنی کر رکھی ہے تو اس کی ٹوٹ جائے گی، اگر لڑکی نے منگنی کر رکھی ہے کسی اور سے تو اس کی ٹوٹ جائے گی۔ دوستو، جب ان کی آپس میں منگنی ٹوٹ جائے گی، اگر آپ دوبارہ ان سے رشتہ بحال کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آگے منگنیاں کر رکھی تھیں، تو آپ ایسے کریں گے۔ ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو آپ کی طرف رجوع کریں گے، تو آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح آپ نے نکالنی ہے، یا مقلب بالقلوب قلب قلبہ ہو علیہ، یہ آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے گھر کی طرف لڑکی ہو یا لڑکا، اس کے گھر کی طرف آپ پھونک مار دیں گے۔ تو یہ 11 دن آپ عمل کریں گے تو وہ آپ کی طرف رجوع کریں گے، اور آپ کا جو بگڑا ہوا کام ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کے بگڑے ہوئے کام درست فرمائے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔